بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دو ڈیولپمنٹس ہیں. ایک ڈیولپمنٹ آپ کے نالج میں ہے اور دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ابھی تھوڑے سے پردوں میں ہے اور اس کے اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ شاید پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہیں وہ کہہ لیں کہ وہ اپنا ایک فیصلہ کر کے اب اس فیصلے کے اوپر یا اس کے اوپر یو ٹرن لینے کی ایک کوشش کر رہی ہے. ظاہر ہے وہ جو فیصلہ تھا وہ نافذ بھی ہوا. اس کے اوپر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم یا پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے اکٹھے آمین بھی کہی اور پورا جو پروجیکٹ تھا کہ عمران خان کی وجہ سے یا جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کے پروجیکٹ کی وجہ سے پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو انڈو کرنے کا ان کے مطابق جو طریقہ تھا وہ طریقہ یہ طے پایا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا جائے اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے اس کو ذرا موقع ملے کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ضائع ہوا ہے, جو بدنامی ان کے حصے میں آئے گی, اس بدنامی میں ان کو مزید جس کو کہتے ہیں نا جی کہ ڈسکریڈٹ ہونے سے بچانا اور اس بچانے سے یا ان کی نیک نامی بچانے کے لیے منصوبہ یہ تھا کہ انتخابات اس وقت کروائے جائیں جب پاکستان کی اکانومی تھوڑی سی سنبھلے اور مین وائل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اپنے کیوں کی سزا پائیں اور پاکستان کے جو آئندہ انتخابات ہیں عام انتخابات اس میں ان کا بیلٹ پیپر کے اوپر نہ ان کا نام ہو نہ ان کی پارٹی کا نام ہو, جو انہوں نے جرائم کیے ہیں ان جرائم کی ان کو سزا ملے. تو اس لیے پھر یہ سارا کچھ جو تھا وہ بندوبست کیا گیا. کون سا بندوبست کے وہ مردم شماری کروا کے پھر اس کی جو تاریخ تھی نوٹیفائی کرنے کی نتائج کی وہ ان دنوں کی جب اسمبلی ٹوٹنے والی تھی, جاتی ہوئی اسمبلی نے یا گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتخابات جو ہیں وہ 3 مہینے یا 90 دن سے آگے بڑھ کے 6 مہینے تک ملتوی ہو گئے. تو اب یہ خیال جو تھا وہ کیا تھا, اب ہو کیا رہا ہے. بیسیکلی یہ دو ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی ہے. وہ لگ یہ رہا ہے یا جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو انتخابات کو جو طول دینا تھا, ان کو ملتوی کرنا تھا لمبے عرصے کے لیے, کچھ باتیں اس طرح کی بھی سننے میں آئی تھیں کہ 1 سال 2 سال کا سیٹ اپ جو ہے یہ ولا نگران چلے گا اور اس میں جو پروجیکٹ عمران خان کی وجہ سے جو پاکستان کو ڈنٹ پڑے ہیں وہ سارے کے سارے ڈنٹ نکال کے پھر انتخابات کروا کے گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے سپرد کر دی جائے گی. لیکن حالات کچھ اس طرح کیا رخ اختیار کر گئے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی شروع ہو چکی ہے اور ساتھ میں کچھ اور افواہیں بھی پھیلی ہوئی ہیں اس وقت اور کہا جا رہا ہے کہ یا تو انتخابات جو ہیں وہ وقت سے پہلے ہوں گے یا پھر انتخابات کی بجائے کوئی اور سیٹ اپ آئے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے والے لوگ ہیں. میں وہ ڈس انفارمیشن ظاہر ہے کہ غیر دستوری اقدامات سے متعلق ہے جس کو عرف عام میں ہم ایمرجنسی پلس یا پرانے وقتوں میں ہم مارشل لا کہا کرتے تھے. تو اس کی باتیں جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ کی جا رہی ہیں اور اس کے پیچھے کی کہانیاں بھی سنائی جا رہی ہیں. تو وہ باتیں چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن یہ جو پہلی بات جو سب آ رہی ہے سمجھ بھی نظر بھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ظاہر ہے کہ ان کی جو پارٹی بازیاں ہیں ان کی جو سرمایہ کاریاں ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ تک پہنچی ہوئی ہیں. تو ریلیف دینے والے ان کو ریلیف دے رہے تھے آج بھی, لیکن ان کو ریلیف نہیں مل سکا کہ عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا اور مزید کسی مقدمے میں پولیس کو گرفتار کرنے سے روکا. سر اسلام آباد پولیس آ گئی پھڑن 16 MPO کے تحت پکڑنے کے لیے آ گئی. پاکستان کے بڑے بڑے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کی سزا مل رہی ہے. سر ساتھ کھڑے رہنا, عمران خان صاحب کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب کھڑے رہیں گے, کون کافر چاہتا ہے. چودھری شجاعت صاحب کو بلا کے وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ خبریں ذرا پتہ کرنی چاہیے. اور خبریں یہ ہیں کہ وہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں اب وہ ان کو اس طرح سے امان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, کیونکہ جب وقت تھا تو چودھری پرویز الہی صاحب نے چودھری شجاعت صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے مل گئے. سزا یہ ان کو مل رہی ہے.
ان کے لیے معافی والا کوئی چیپٹر، معافی کا کوئی باب ان کے لیے خالی نہیں پڑا ہوا۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ جی کہ وہ جناب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی ساتھ نہیں کھڑے۔ اگر ان کو آج موقع ملے واپس پاکستان مسلم لیگ کاف میں جانے کا، چودھری شجاعت صاحب نہیں ان کو وہ موقع دے سکتے، کیونکہ وہ پارٹی بدل چکے ہیں۔ وہ مطلب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں دیگر، ان کے ساتھ ان کی زبان ہو چکی ہے، وعدے وعید ہو چکے ہیں۔ تو اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کے کا بیڑا غرق کر دیا ایک طرح سے، یہ جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں، یہ ان کے جو پلانز تھے کہ ہر چیز سموتھ جا رہی تھی، ہر چیز سموتھ جا رہی تھی، تو اس سموتھنیس میں انہوں نے خلل ڈالا۔ کہ پہلا خلل تو ڈالا جناب اپنے چیف جسٹس آف پاکستان نے 63 کی نئی تشریح کر کے، ہتھیار واپس پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں آ گیا، اسمبلی توڑنے کا، اسمبلی توڑ دی گئی، اور اس کے بعد پاکستان ایک ایسی سیاسی دلدل میں اور معاشی دلدل میں پھنسا ہے کہ پاکستان سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا، اور جو انریسٹ ہے، جو عدم استحکام ہے، جو سیاسی اور غیر سیاسی بے یقینیاں ہیں، وہ اسی وجہ سے پھیلی اور پھر پھیلتی گئی۔ تو لہٰذا پاکستان کے طاقتور ترین لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا فساد جب ہم سمیٹ رہے تھے تو جن لوگوں نے جو رکاوٹیں پیدا کیں، ان لوگوں میں تو کچھ پاکستان کی فوج کے اندر لوگ تھے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جوڈیشری میں تھے، وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ خبر میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ چودھری نہیں کہنا چاہیے، امرتا بندیال صاحب آپ کہہ لیں، ان کے خلاف فیلڈنگ، ان کے لیے فیلڈنگ لگائی جا چکی ہے، ہر طرح کا حساب کتاب، ہر طرح کا، میں جب یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ہر طرح کا حساب کتاب، کہ وہ جو ادھر بیٹھ کے کیا اس کو کہتے ہیں، سیٹ کے اوپر بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں، سیٹ سے اتر کے وہ کیا کریں گے، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اگر وہ کچھ حرکت کریں گے تو ان کا بندوبست کس طرح کرنا ہے، سیٹ سے اتر کے تو پھر وہی کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ بات آپ لکھ لیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ معجزہ بھی ہمیں نظر ہوتا ہوا آئے کہ 9 مئی کے واقعات میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان جو شرپسند تھے ان کی معاونت کرنے کی کوشش کی۔ یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ مصدقہ خبر ہے، ان خطوط کے اوپر سوچا جا رہا ہے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب کی گرفتاری، دوبارہ سے ضمانت کے بعد گرفتاری کے اوپر لوگ جو حیران ہیں، ان کی آنکھیں اس وقت کھل جائیں گی یا کھلیں گی جب 9 مئی کا الزام سابق تو نہیں، موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کا دامن بھی آ کے گھیر لے گا۔ سر وہ دامن میں نے جو ہے وہ التزامن بولا ہے، گھیرے گا تو کچھ اور، سمجھتے ہیں نا آپ اس بات کو۔ تو ملاقاتیں کرنے والے ملاقاتیں کر رہے ہیں، حساب لگانے والے ان کے حساب لگوا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو حیرانی والی کیفیت ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب کو چھوڑا کیوں نہیں جا رہا، انہوں نے ایسا کون سا جرم کر لیا ہے؟ کیا محض عمران خان کا ساتھ دینا ہی جرم ہے؟ نہیں، عمران خان کی معاونت کرنا جرم تھا، وہ جرم باقی ہے، وہ جرم رہے گا جب تک عمران خان اور ان کے معاونین جو ہیں، اور پھر ان کے معاونین جو ہیں، ہمارا تو یہ خیال ہے کہ وہ دائرہ بڑا وسیع ہے، اور کچھ جو عزت دار لوگ ہیں ان کے نام بھی آتے ہیں، ہم بار بار ان کے نام لیتے ہیں، لیکن کچھ طاقتور لوگ جو ہیں وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پیٹی پرا سمجھیں اس بات کو۔ تو خیر، قصہ مختصر میں آپ کو جو گزارش کر رہا تھا، 2 باتیں ہو گئیں، ایک کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں، اور اگر یعنی وقت سے پہلے، یہ الیکشن کمیشن 30 نومبر تک جو ہے وہ شیڈول جاری کرنے کا اندیا دے چکا ہے، یہ خبر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ 30 نومبر کو جو ہے حلقہ بندیوں کی اشاعت کر دی جائے گی، یعنی کہ انتخابات جو ہیں وہ مارچ اپریل سے پیچھے بھی آ سکتے ہیں، بلکہ ہونے تو جنوری فروری میں چاہیے تھے، لیکن بلکہ اس سے پہلے نومبر میں ہونے چاہیے تھے، لیکن بہرحال اس کو انتخابات جلدی کروانے کے اب ارادے ہیں۔ ایک خبر یہ ہے، افواہ یہ چل رہی ہے کہ جس طرح کر کے اس وقت ہنگامے ہو رہے ہیں، بجلی کے بلوں کے اوپر ہو رہے ہیں، اور کچھ جو صاحب خبر ہیں
وہ جن کو خبر کے لیے مینج کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو معروف پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ تیسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے کچھ کنسرنڈ کوارٹرز سے فون آتے ہیں کہ جی کہ وہ فلاں جگہ پہ لوگ بجلی کے بل جلائیں گے، بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تو آپ نے اس احتجاج کو میڈیا ہاؤسز کو فون آتے ہیں کور کرنا ہے۔ تو وہ غیر معروف پارٹی پہلے ایک مذہبی جماعت ہوا کرتی تھی، پھر اس نے ایک سیاسی جماعت کا رنگ لبادہ اوڑھا، لیکن عوام میں وہ پارٹی مقبول نہیں ہے، وہ ماڈرنائز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس پارٹی کی بیکنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ جب وہ ایک مذہبی تنظیم کے طور پر کام کر رہی تھی تو تب ان کی بیکنگ کہاں سے تھی؟ اب بھی وہیں سے بیکنگ ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بنیادی طور کے اوپر پیچھے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، اور حالات اس لیول کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ پھر کوئی غیر دستوری بندوبست جو ہے اس کا ایک جواز پیدا کیا جا سکے۔ غیر دستوری بندوبست کو ہم ایمرجنسی پلس اور مارشل لاء کے عنوانات سے، القابات سے ہم جانتے ہیں، اور اس طرح کے نام دے کے مختلف کارروائیاں پاکستان کی تاریخ میں کی گئی ہیں۔ تو ایک افواہ اس وقت وہی چل رہی ہے۔ میرا اس فقیر کا یہ خیال ہے کہ یہ محض افواہ ہے، کچھ لوگوں کی خواہشیں ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان اس طرح کے کسی غیر سیاسی بندوبست کا متحمل اب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا غیر جو دستوری بندوبست ہوتا ہے اس کے لیے انٹرنیشنلی اور اکنامکلی جو ہیں وہ موزوں ترین حالات درکار ہوتے ہیں۔ اگر معاشی طور کے اوپر آپ کی جو ہے ناکہ بندی ہو، معاشی طور کے اوپر آپ بہت زیادہ گرے پڑے ہوں، تو پھر اس طرح کے تجربات نہیں کیے جا سکتے، پاکستان اس طرح کا متحمل نہیں ہو سکتا، یا پھر انٹرنیشنلی کچھ گیم اس طرح کی ہو رہی ہو کہ آپ کو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے دروازے کے اوپر ڈالرز آ کے دستک دیں۔ تو اس طرح کی انٹرنیشنلی تو بظاہر کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے یہ لوگوں کا وہم و گمان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ تھی مطلب ایک بہت بڑی میٹنگ اور بہت بڑے بڑے لوگ تھے اس میں، اور اس میں جو میں نے خبر آپ کو دی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو سکتا ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو چلانے کی، بچانے کی کوشش کی، عمران خان صاحب کی معاملت کرنے کی کوشش کی، ان کی ٹبری ٹیٹ، یہ ہم لاہور میں یہ والا کہتے ہیں کہ ناطقہ بند کرنا۔ پرویز الہی صاحب اس کی ایک مثال ہے، آنے والے دنوں میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک مثال بن سکتے ہیں، بلکہ بنیں گے۔ آج تک کا فیصلہ یہی ہے، اور امید ہے کہ یہ 16 ستمبر کے بعد یہ جو ہے چیزیں بڑھیں گی، اور لوگ جو عمران خان صاحب کے معاونت کر رہے تھے وہ اس وقت کتنے مجبور ہیں، وہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پرویز الہی صاحب نہیں بچ پا رہے، اور جو چیف جسٹس ہیں وہ کچھ کر نہیں پا رہے، اور عمران خان صاحب بقول عمر چیمہ صاحب کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بہت ڈیسپریٹ ہے اور بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کو کہ وہ ان کے لیے کچھ کر نہیں رہے۔ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کچھ نہیں پا رہے، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے، یہ ذرا تھوڑی سی چونکہ انفارمیشن زیادہ ہے تو چیزیں مکس اپ سی ہو رہی ہوں گی، لیکن انزائٹی کا لیول یہ ہے کہ ایک اطلاع یہ ہے کہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ تو خبریں جو تھیں وہ ذرا بکھری ہوئی تھیں، وہ میں نے اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ ان پہ غور کریں گے تو یہ سب آپ کو ایک سیکوینس کے ساتھ چیزیں نظر آئیں گی کہ عمران خان اور ان کے معاونین کو کسی بھی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں بندیال صاحب کے اوپر غصہ نکال رہے ہیں، بندیال صاحب اپنی بے بسی کا اظہار اپنے عزیز و اقارب سے بھی کر رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک پلان اس طرح کا تیار کیا ہوا ہے کہ اگلے ہفتے ڈیڑھ میں ہر بازی جو ہے وہ میں پلٹ کے رکھ دوں گا، اور ادھر جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دینے والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پرویز الہی صاحب ایک ان کی مثال ہیں، اور یو ٹرن یا نظر ثانی انتخابات کے اوپر، اور پھر ایک افواہ، یہ ساری خبریں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ان پہ تھوڑا سا آپ غور کریں گے
تو چیزیں اور پکچر اور منظر آپ کے سامنے کلیئر ہوتا جائے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.